السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں درخواست نویسی، اور آپ کے سلیبس میں بھی ہے درخواست نمبر 1۔ آپ نے دھیان سے اپنا جرنل نکال لیجئے، اور جو پیٹرن میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے ہم نے سب سے یہ ایک طریقہ کار دیکھنا ہے کہ درخواست یہ بورڈ میں کتنے نمبر کی آتی ہے۔ بورڈ میں یہ سوال نمبر 7 ہے اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ خط اور درخواست کے اندر چوائس ہوتی ہے، آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ آپ خط کی طرف جائیں گے یا درخواست کی طرف۔ تو آپ نے دونوں چیزیں بھرپور طریقے سے اچھی طرح سے سیکھنی ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ممکنات میں سے ممکن ہے کہ 2 خط آ جائیں، ان میں سے ایک لکھیں، تو آپ نے ایک پہ نہیں رہنا، درخواست اور خط دونوں اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں درخواست نمبر 1 ہے، اردو قواعد و انشاء میں ہیڈ ماسٹر کے نام چھٹی کی درخواست۔ یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، اور ہم نے طریقہ کار دیکھنا ہے کہ اس درخواست کو ہم آنسر شیٹ پہ کس طرح لے کے جائیں گے اور ہمیں اس میں نمبر ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ تو دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی لائن آپ نے یہاں سے مارجن لائن ہے، اس کے آگے سے شروع کرنی ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یہاں اکثر بچے ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، جناب آپ نے لکھ دیا ہے، آگے تکرار آ جائے گا کہ ایک چیز کو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کا نمبر کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے جناب لکھ دیا ہے تو آگے آپ کو صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اسکول کا نام نہیں لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول۔ آگے اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا نام بھی تحریر نہیں کرنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع الف ب ج۔ پہلی لائن آپ نے مکمل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوں گے، تو اپنے جرنل پہ اس کو نوٹ کر لیجئے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ یہاں آپ کی اصلاح کے لیے بار بار بتا رہا ہوں، یہاں صاحب نہیں لکھیے گا، یہاں آپ نے اس کو لقب دے دیا ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع الف ب ج۔ پہلی لائن آپ کی مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو 1 نمبر مل گیا۔ اس کے بعد دوسری لائن کی طرف آتے ہیں کہ اس میں آپ عنوان کیا ہے، درخواست کا ٹاپک کیا ہے یا اس کا عنوان کیا ہے، کس عنوان پر آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ درخواست بوجہ رخصت بیماری، رخصت بیماری یا ضروری کام کے لیے، دونوں کا پیٹرن سیم ہی ہوگا۔ درخواست بوجہ رخصت ضروری کام، یہ لائن اگر آپ نے عنوان اس کا صحیح طرح سے لکھ لیا ہے تو اس کا بھی آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم تیسری لائن کی طرف آتے ہیں، جناب عالی، یہ آپ نے لکھ لیا۔ یہاں آپ نے پہلے غور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اسکول کا نام نہیں دینا، اپنے شہر کا نام نہیں دینا، کوئی بھی ضلع الف ب ج تصور کر لیں وہی لکھیے گا۔ دوسری لائن میں کہ جو کوسچن میں آپ سے درخواست پوچھی گئی ہے وہاں کوسچن سے آپ نے اپنا عنوان اٹھانا ہے۔
ایک درخواست بوجہ ضروری کام ہے، درخواست بیماری ہے، تو آپ نے کوشچن پہ دیکھنا ہے کہ کون سی درخواست مجھ سے پوچھی جا رہی ہے، تو اسی کا آپ نے عنوان بنا لینا ہے، رخصت بوجہ ضروری کام یا بیماری۔ تیسری لائن جناب عالی۔ اس کے بعد یہ 3 لائنیں اگر آپ نے تحریر کر لی ہیں اور پیٹرن کے مطابق لکھی ہیں تو آپ 3 نمبر کے مستحق قرار پائیں گے، 1 نمبر اس کا، 1 اس کا اور 1 اس کا۔ اس کے بعد آپ کا نفس مضمون، مؤدبانہ گزارش۔ یہ نفس مضمون کتنا ہونا چاہیے؟ جب آپ 9 کلاس میں پہنچیں گے تو لینتھ تھوڑی سی بڑھا دیں گے، ابھی آپ نے اس پہ 1 پیج کے اوپر ہی رہنا ہے، 1 پیج کی درخواست یہ کافی ہوتی ہے آپ کے کلاس کے لحاظ سے۔ جیسے ہی 9 میں جائیں گے تو اس میں 2-3 چیزیں، 2-3 جملے اور ایڈ کر کے اس کو 1.5 پیج تک ہم لے جا سکتے ہیں۔ یہ نفس مضمون ہے، اس کو آپ 1-2 پیراگراف بنا کر لکھ سکتے ہیں، اس میں اپنی وجہ لکھیں گے کہ آپ چھٹی لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والدین عمرے کی شہادت حاصل کر کے کل صبح وطن واپس آ رہے ہیں، اور میرے عزیز و اقارب آج ہی سے ہمارے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور میں نے ان کی تواضع، ان کا احترام، ان کا اکرام بھی کرنا ہے، اور اپنے ان عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے والدین کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جانا ہے، تاکہ میں اچھی طرح سے اپنے عزیزوں اور اقارب کے ساتھ ان کا استقبال کر سکوں اور بھرپور طریقے سے انہیں داد دے سکوں۔ اس وجہ سے میں اسکول میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، لہٰذا آپ سے درخواست کرتا ہوں یا آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے بمطابق مورخہ تاریخ لکھیے گا، اس یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العرض۔ اس کے بعد اس کے 5 نمبر ہیں، جو آپ نے نفس مضمون لکھ دیا اس کے آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے، اور نفس مضمون میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جملوں کا تسلسل ہو، جملوں کی ترتیب ہو، اور املا کے اندر آپ نے دھیان سے، کہ اکثر بچے املا میں غلطی کرتے ہیں تو اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا، اچھی بات بھی لکھی ہوگی اگر غلط لکھی ہوگی تو اس کے نمبر نہیں دیے جاتے، نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں، تو آپ نے اردو کے اندر خاص کر املا کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اختتام کیسے ہوگا؟ انتہائی اپنی شیٹ کے، اپنے پیج کے بائیں طرف آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے، یہاں پہ نیچے آ کر درخواست گزار، اور اسی لائن میں آپ نے دائیں طرف، وہ بائیں طرف درخواست گزار، اور اسی لائن کے اندر دائیں طرف آپ نے یہاں پر آ کر تاریخ لکھنی ہے، اور تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھیے گا، 6 ستمبر 2021۔ آگے اپنا نام آپ نے تحریر نہیں کرنا، درخواست گزار کے نیچے آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرمان، آپ کا فرمان بردار، یہ لفظ ختم ہو گیا ہے، یہ لفظ اب بورڈ میں نہیں ہے، فرمان بردار نہیں لکھ سکتے، آپ کا تابع فرمان، آپ کا تابع فرمان، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ اب دیکھیں پوری درخواست کے اندر کہیں سے بھی ظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ درخواست کس بچے کی ہے اور کس سکول سے یہ بچہ تعلق رکھتا ہے، کس سکول کا ہے۔ تو آپ نے بھی جب بھی درخواست لکھنی ہے تو اس میں اپنی پہچان، اپنی شناخت یا اپنے ادارے کی شناخت اس میں نہیں کروانی۔ تو اگر آپ اس طریقے سے درخواست لکھیں گے تو یہی کام آپ نے آج ہوم ورک میں کرنا ہے کہ بار بار اس کی مشق کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لکھنے سے آپ کی رائٹنگ، املا، خوشخطی اچھی ہوگی، اور ایک چیز جب لکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کو یاد رہتی ہے، لکھی ہوئی چیز وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو اچانک اس کو ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں رجسٹر کے فلاں پیج کے اوپر یہ درخواست لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنے کے بعد نیٹ کے اوپر، اپنے جرنل کے اوپر لاسٹ میں لکھ کر درخواست زبانی لکھنی ہے۔ پہلے آپ نے پریکٹس اور مشق اس طرح کر لیجئے گا، اس کے بعد آپ نے جرنل پہ لکھ کر ہوم ورک اپنے اسکول میں پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔